میرے شاہ شرق و غرب، نان جمی غذا تیری اے میرے شاہ شرق و غرب، نان جمی غذا تیری ہے۔ خالق سے صحیح رشتہ جوڑا، اللہ سے اگر اپنے معاملات سیدھے کرنے ہیں تو تمہاری نماز میں تم کیا کرتے ہو؟ سجدہ رکوع قیام یہی کرتے ہو نا، اور تسبیح کرتے ہو، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان تعالیٰ ما تصفون، پاک وہ ذات اس باتوں سے جو تم سے توصیف اور تعریف بیان کرتے ہو۔ ساری مخلوق عبادت میں ہے، تم نہ ہو تو کیا ہوگا؟ تمام شجر قیام میں کھڑے میں، تمام چوپائے رکوع میں ہیں، تمام حشرات سجدے میں ہیں، تمام پہاڑ قاعدے میں ہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ تم تو منافق کو بھاگے پھرتے ہو ادھر سے ادھر، وہ تو ہر وقت اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس کو اس کا مطلب ہے تمہاری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عبادت تو وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اس کے حکم کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، یا اس کو اپنی عقل استعمال کرتے ہو۔ اصل مقصد تو اس کا اس بات سے نہیں ہے۔ جانور کسی پہ احسان کر سکتا ہے؟ نہیں کرتا، اس لیے اس کا درجہ بھی کوئی نہیں ہے۔ ایسا انسان کا درجہ ہی احسان کی وجہ سے کہ یہ دوسرے پہ احسان کرے گا، اپنی ضرورت کو ختم کر کے دوسرے کی پوری کرے گا۔ اس بات پر ہے یہ۔ تو اصل عبادت ہی خلق خدا ہے۔ یہ مخلوق کی خدمت پر اتنا کیوں زور دیا گیا؟ کیا وجہ ہے اس میں؟ اس لیے کہ اللہ نے مخلوق کو ایک جیسا نہیں پیدا کیا، مدارج کے اعتبار سے، وضع قطع کے اعتبار سے ہی سب ایک جیسے ہیں، لیکن مدارج کے اعتبار سے ایک جیسے نہیں ہے۔ اللہ نے کسی کو اپنا بہت فضل کیا ہوا ہے اور کسی کو امتحان میں ڈالا ہوا ہے، یعنی کہ کوئی تو بہت نعمتوں میں ہے اور کوئی ایک ایک نعمت کے لیے ترس رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس نے دونوں کو آزمائش میں ڈال دیا کہ جس کو میں نے دیا ہے یہ اس کا حق کیسے ادا کرتا ہے، اور جس کو نہیں دیا ہے وہ میرا شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اب اس کا حق ادا کرنا یہ ہے کہ جو نعمت اس کو دی گئی ہے اس کو تقسیم کرے ان لوگوں میں جن پہ نہیں ہے۔ اس نے اثار کیا، قربانی دی، اللہ نے قربانی قبول کری۔ انہوں نے شکر ادا کیا، انہوں نے عبادت کری۔ کیا دونوں کو درجہ ملا۔ اللہ نے انسان کے دل میں دنیا کی محبت ڈالی، اگر نہیں ڈالتا دنیا کی محبت، کیونکہ کہتا ہے آزمائش ہی نہیں ہوتی کہ ہاں ہم نے تمہارے دل میں ڈال دی، کہ ہم نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، شہوت ڈال دی، تاکہ تمہیں آزمائے، اور ایک طرف اپنی محبت رکھ دی۔ اب جب اپنی محبت ڈال دی
ایک طرف رکھ دی اور ایک طرف دنیا کی محبت رکھ دی. اختیار تمہیں دے دیا دونوں کا کہ تم جس کو چاہو اپنا لو. اختیار کر لو. اب وہ اختیار کیا ہے؟ اب وہ اختیار بنتا ہے ہمارے اس بات سے کہ ہم اس بات کو جانتے ہوں کہ ہمیں کیا اپنانا ہے. ہمارا اس بات سے ہم بے خبر ہیں کہ ہمیں کیا اپنانا ہے. کیا اپنی شہوت کے پیچھے چلنا ہے یا اس کو چھوڑ کر کچھ اور اپنانا ہے. تو اس بات کو ہمیں پتہ نہیں تھا. صحیح. اس بات کو سمجھانے اور بتانے کے لیے تمہیں کیا اپنانا ہے اس نے اپنے نبی بھیج دیے تاکہ وہ تمہیں گائیڈ کریں کہ دیکھو یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح ہے تمہارے پاس دونوں چیزیں برابر کی، لیکن تمہیں اس طرف دھیان دینا ہے، اس طرف نہیں دینا. ایک چیز بقدر خواہش ہے، ایک چیز بقدر ضرورت ہے. ہمیں خواہش رب کی ہونی چاہیے اور ضرورت کے مطابق دنیا ہونی چاہیے. ہم نے اس کو الٹ دیا کہ خواہش دنیا کی ہو گئی، اللہ ضرورت کے مطابق ہو گیا. کہ جب کوئی کام نہیں تو چلو مسجد ہی چلو جی. یا نمازی پڑھ لیں، اور اگر کوئی کام پڑ گیا تو چلو پہلے کام کر لیں، نماز تو پھر بھی پڑھ ہی لیں گے، بہت ٹائم ہوتا ہے اس میں. تو اب اسی میں وہ ٹائم نکل جاتا ہے، چلو آج نکل پڑھ لیں گے. تو وہ قدرت جو اللہ کی جو محبت ہے نا بقدر ضرورت ہو گئی، اور دنیا بقدر خواہش ہو گئی. اس کی خواہش ہو گئی، بڑھ گئی، طلب بڑھ گئی، یہ بھی کر لوں، وہ بھی لے لوں، یہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، یہ بھی بن جائے، وہ بھی بن جائے. آئی سمجھ بات. اور پھر یہ بھی ہو گیا کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، وہ تو مجھے معاف کر دے گا، کر دے گا معاف. کیوں؟ کہ تو محتاج ہے، وہ محتاج نہیں، وہ غنی ہے، بے پرواہ ہے. تجھے پرواہ ہے اپنے مال و اسباب کی، مگر اسے پرواہ نہیں ہے. وہ سارے گناہ گاروں کو، سارے کافر اور سارے لوگوں کو اگر جنت دے دے تو اس کے پاس کوئی زمین کم ہے جنت کی؟ تو وہ تو محتاج نہیں ہے، تو غنی ہے، بندہ محتاج ہے. لیکن بندے کا جو کانسیپٹ ہے نا، اس کی عقل جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے. اور وہ یہ کہ اس نے عقل نے اس کو کہا ہے کہ یہ تو آخرت کا معاملہ ہے، اللہ کا تو دنیا کا تھوڑی. دنیا تیری کوشش سے ہے اور آخرت اللہ کی عطا سے. تو تو وہاں کوشش کر جہاں تجھے ضرورت ہے. اللہ کو بقدر ضرورت ہے، اپنی خواہش پوری کر. تو ہم نے اللہ کو بقدر ضرورت رکھا ہوا ہے اور اپنے خواہش میں لگ گئے. اب وہ کہتا ہے کہ اور انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ صحیح کرتا. دنیا کی صحیح کرتے ہو دنیا مل جاتی ہے تمہیں. بتانے والے آئے، بتاتے رہے کہ بھائی یہ تو تمہارے لیے ہے، تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے، تمہیں ملے گی، اس کو چھوڑ دو. مگر تم جس کے لیے ہو اس کو دیکھو. ہم نے ان کے ساتھ یہ ظلم کیے کہ کسی کو مارا، کسی کو شہید کیا، کسی کو کچھ کر دیا، کسی کے ساتھ کچھ کر دیا. گمراہ رہے. اچھا یہ ایمان لانے کے بعد بھی یہ سمجھتا ہے میں ایمان لایا پھر بھی گمراہ ہے. کیوں؟ کہ اس کا کفر نہیں ٹوٹا. آج بھی جب یہ کلمہ پڑھ کر بھی وہی کہہ رہا ہے کہ دنیا کی خواہش ہے مجھے. یہ سارا دین کا علم حاصل کرتا ہے دنیا کے لیے،
جب سارا دین کا علم حاصل کرتا ہے دنیا کے لیے تو اس کا مطلب ہے تو ابھی بھی کافر کا کافر ہی رہا، تو مسلمان کب ہوا؟ آج بھی خواہش تیری دنیا ہی ہے اور خدا بقدر ضرورت ہے۔ دین دو باتوں میں چلا گیا، تو کفارے میں اور یا خیرات میں۔ وہ تو بڑا مہربان ہے، کیونکہ دنیا کو عدل پہ قائم کیا اس نے، اور وہ سب سے بڑا عادل ہے۔ اس نے وعدہ کر لیا کہ یہاں تمہیں مہلت دوں گا، پھر وہ اپنے وعدے سے نہیں پھرتا۔ تمہاری رہنمائی بھی کروں گا، تو نبی بھیجتا رہا، تم نہیں مانے وہ ایک الگ بات ہے۔ فرعون کی عمر 400 برس ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے میرے رب، تو نے اس کی عمر اتنی بڑھا دی، جبکہ یہ تو باغی ہے۔ تو رب نے پتہ ہے موسیٰ کو کیا، اب اندازہ کر لو تم اس بات کا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ یہ موسیٰ، جب اس کے دربار میں کوئی حاجت مند آتا ہے تو یہ اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے۔ اب بتاؤ خلق پہ احسان کرنے کا کتنا بڑا موسیٰ کی عمر کتنی ہوئی ہے؟ 135 سے 150 برس اتنی، اور فرعون کی کتنی؟ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کی عمر اتنی اس لیے کری ہے یہ لوگوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے، تو ہم اس کا صلہ دنیا میں دے رہے ہیں۔ اتنا بڑا وہ عادل ہے۔ جو اسی سے مقابلہ کر رہا ہے، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا نا۔ ایک بات اور بھی ہے نا، یہ کمال غنیٰ ہے۔ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ چاہے لاکھ دعویٰ کر لے، اگر ساری مخلوق فرعون بن کے دعویٰ کرنے لگتی تو بھی کچھ مسئلہ نہیں تھا، اس لیے کہ بادشاہ تو وہی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے مرنا ٹھہرا دیا اور میں اس سے عاجز نہیں۔ تو جب تمہیں موت آنی ہے تو تمہاری بادشاہ کہاں رہ گئی؟ تو پھر کرتے رہو سارے صاحب خدائی کا، سارے خدا مر گئے، پھر وہی خدا باقی رہا۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ سچا ہے، وہ حق ہے، وہ باقی رہے گا۔ تو اس لیے فرعون کی خدائی کیا تھی اس کے آگے؟ اس کو اس بات کا بالکل وہ نہیں تھا غصہ کہ فرعون نے میرے سامنے خدائی کا دعویٰ کر دیا، بلکہ غصہ تو اس بات پر ہوا اس کو کہ میرے دوست کے ساتھ یہ زیادتی کر رہا ہے۔ کیونکہ یہاں بات ہے دوست و دشمن کی، جو دوست کا دشمن ہے وہ اس کا دشمن ہے، ورنہ فرعون سے کوئی اس کو نہیں تھا مسئلہ۔ 400 سال وہ کرتا رہا دعویٰ، اس نے نہیں بولا کچھ بھی، لیکن جب موسیٰ کے پیچھے پڑا تو لے کے غرق کر دیا۔ اس کو وہ اپنے دوستوں کی مخالفت برداشت نہیں کرتا، اپنا اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ جس پر بھی عذاب لایا ہے
اپنے کسی نبی کی وجہ سے لایا، اپنی نافرمانی وجہ سے نہیں لایا. کیونکہ تم سے تو وعدہ کیا ہے مہلت کا، جب تم اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہو تو تمہیں مہلت دیتا ہے. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ. اور وہ تدبیر اس کی ہے خفیہ تدبیر کے ساتھ. وہ خفیہ تدبیر کی دو حالتیں ہیں. ایک حالت یہ ہے کہ تمہیں مہلت اس لیے دے رہا ہے کہ تم باز آ جا اور ہتھیار ڈال دے اور قبول کر لے. ایک مہلت یہ ہے کہ جتنا کر سکتا ہے آگے بڑھ سکتا ہے بڑھ جا. اب خفیہ تدبیر یہ ہے کہ تجھے آگے بڑھا رہا ہے تاکہ ساری مہلتیں ختم ہو جائیں. اور ایک یہ ہے کہ تو اس کی بادشاہی کو قبول کر کے اس کے آگے ہتھیار پھینک. تو جب وہ کسی کو بخشنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ تو توبہ کر لیا، بہت کر لیا اور وہ توبہ کر لیتا ہے. اور وہ دو باتوں کبھی رد نہیں کرتا، کبھی بھی رد نہیں کرے گا. ایک، جب تم توبہ کرتے ہو تو وہ اس کو رد نہیں کرتا. اور ایک، کسی بھی گستاخی اور نافرمانی میں تمہارا لسٹ بند نہیں کرتا. جب تم سے ناراض ہوتا ہے تو تم سے سجدہ کرنے کی طاقت چھین لیتا ہے. کیا کہہ رہے؟ یہ عرض کر رہا تھا جیسے ہمارے دوستوں کے دل میں خیالات آتے ہیں کہ میں توبہ تو کر لوں لیکن میں پھر گناہ کروں گا، پھر توبہ کروں گا، پھر گناہ کروں گا. اگر گناہوں سے بچ نہیں سکتا تو میں تو بہت زیادہ گناہ گار ہوں. اس طرح کا. اچھا تو وہ بھی تو نہیں چاہتا کہ تم گناہ سے بچ جا. وہ کہتا ہے اگر تم گناہ نہیں کرے گا تو تمہیں غرق کر دوں اور پھر تیری جگہ ایسی قوم لے کر آؤں گا جو گناہ گناہ کرے گی اور مجھ سے توبہ کرے. تو اس بات پر گناہ توبہ سے نہ رک جائے کہ پھر میں گناہ کروں گا. توبہ کر لے یعنی توبہ کر. اور جب تو دل سے توبہ کرتا ہے تب وہ تجھے گناہ سے روکنے کی طاقت بھی دے دیتا ہے. توفیق باللہ ہے، اللہ کی طرف سے توفیق ہے. اور جو گناہ میرا مقدر ہو چکا وہ گناہ ہو کر ہی رہے گا. گناہ کرنا گناہ نہیں ہوتا، گناہ پہ اڑ جانا گناہ ہوتا ہے. تو گناہ کر کے توبہ کرنا بھی اس بات کی علامت ہے کہ تو نفس سے امارہ سے نکل چکا ہے، لوامہ میں آ گیا. بس یہ الگ بات ہے کہ اس میں پھنس گیا. لیکن تیرا ضمیر اس وقت جاگ رہا ہے، زندہ ہے، کہ وہ تجھ سے کہتا ہے کہ توبہ کر لیا، تو نے گناہ کر لیا. اب روح اور نفس ہم وزن ہیں، ہم پل رہے ہیں. ایک کہتا ہے گناہ کر، دوسرے کہتی ہے توبہ کر، اور تو دونوں پہ عمل کر رہا ہے. اب یہیں سے فیصلہ کرنا ہے تجھے کہ تو نے کس کو اوپر لے جانا ہے. تو اپنے خیالات کو پاک کرنا شروع کر دے. بس خیال کا اثر قلب پر ہوتا ہے. جب ہم خیال کرتے ہیں اور ہمارے خیال پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے خیالوں سے الفاظ بنتے ہیں. ہمارا ارادہ ہمارے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے. جب ہم خیال کرتے ہیں تو ہمارے الفاظ بنتے ہیں، اور جب الفاظ بنتے ہیں اور ہمارے الفاظ ادا ہوتے ہیں تو وہ ہمارے عمل بننا شروع ہو جاتے ہیں.
اور ہمارے اعمال ہماری شخصیتوں پہ اثر کرتے ہیں. اور وہ شخصیت کے ضامن بن جاتے ہیں. اور جیسی تمہاری شخصیت ہو جاتی ہے ویسے ہی لوگوں میں تمہارا حصہ ہو جاتا ہے. تو رب تو کچھ بھی نہیں کر رہا، کر تو تم خود ہی رہے ہو سب کچھ. لیکن جب ہم رب سے رابطہ جوڑتے ہیں، ناطہ جوڑتے ہیں، اللہ سے تعلق قائم کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے، تو ہمارے خیالات پاکیزہ ہو جاتے ہیں. اور جب خیالات پاکیزہ ہوتے ہیں تو الفاظ بھی پاک بن جاتے ہیں، اور عمل بھی پاک ہو جاتے ہیں، شخصیتیں بھی پاک ہو جاتی ہیں، اور پھر پاک لوگوں کے ساتھ ان کی انٹری ہو جاتی ہے. یہ بھی ہم خود ہی کر رہے ہیں. بتا دیا ہمیں دونوں باتوں کا. دیکھو اگر اختیار کی بات آ جائے، اختیار اللہ کو ہے. کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علم میں ہے، اس کی مرضی میں نہیں. اگر ہم اس کو اس کی مرضی پر قائم کر دیں تو پھر ہم سب بے گناہ ہیں. نہ ہماری نیکی اپنی، نہ بدی اپنی. نہ ہماری بدی اپنی. ہمارا ایمان اس بات پر ہے نا کہ جب اس نے کائنات بنائی تو اس نے قلم کو حکم دیا کہ لکھ دے جو کچھ ہونے والا ہے. یا اس نے اس کو ڈکٹیشن دی کہ ایسے 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 لکھتا جا. اگر وہ ڈکٹیشن دیتا جاتا کہ اتنے کافر لکھ دے، اتنے مومن لکھ دے، فلاں فلاں کو کافر لکھ دے، فلاں فلاں کو مومن لکھ دے، تو کیا نتیجہ نکلتا؟ ظلم ہوتا کہ وہ ایک طرف کا ہو گیا. اب میں تو کچھ بھی کروں، میں اچھے بھی عمل کروں تو سمجھ لو جاؤں گا تو جہنم میں ہی، کیونکہ میرا نام جہنم میں ہی لکھا ہوا ہے. تو پھر اچھا عمل کیوں کروں بھائی میں؟ اور میں تو جنت میں جاؤں گا، میرا نام تو جنتی میں لکھا ہوا ہے، تو مجھے کسی عمل کی کیا ضرورت ہے؟ میں دنیا کے مزے کیوں نہیں کروں؟ پھر تو وہ بات ہوتی کہ فرعون جیسے دنیا گزارتے اور موسیٰ جیسی آخرت دیتے. ایسا نہیں کیا. فرمایا کہ لکھ دے جو کچھ ہونے والا ہے. اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے کہ کسی شخص نے آن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کا حکم پیڑ بھی مانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. کیسے؟ آپ نے فرمایا جاؤ بولو کہ تجھے اللہ کے رسول بلا رہے. پیڑ آ گیا چل کر. تو کہنے والا کون تھا؟ کہنے والا تو کافر تھا، پیغام لے جانے والا اس تھا. لیکن حکم کس کا تھا؟ اب یہاں کافر کا کفر ختم ہو گیا. اس کی اب کوئی مومن جا کے کہتے کسی پیڑوں سے کہ تجھے بلا رہے ہیں، ذرا پیڑ آ جائے. تو اذن دے کے کافر کی زبان کو آپ نے کس کمال پر پہنچا دیا کہ درخت بھی چل پڑا. تو اسی طرح سے اللہ نے قلم کو اذن دے کر تمام علم وہ جو ہونے والا تھا تخفیف کر دیا. سبحان اللہ. اور اس قلم نے لکھ دیا. سبحان. اب یہ سب کچھ اللہ کے علم میں تھا، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم میں رہے گا.
لیکن اللہ کی مرضی میں نہیں رہے گا. اس نے تمہیں اسی لیے نیک اور بد کی بشارت دے دی, علم دے دیا, علم دے دیا, توفیق دے دی, جو کچھ دینا تھا اس نے سب دے دیا. یہاں تم بالکل نہیں ڈالو, یہاں تم پر کوئی زبردستی نہیں ہے. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو 50-50 ہو جاتا ہے. جیسے کہ حضرت علی نے ایک نے آپ نے پوچھا کہ یا علی, اللہ کو بندے نے کتنا اختیار کیا؟ آپ نے فرمایا کہ کھڑا ہو, کھڑا ہو گیا. آپ نے کہا ایک ٹانگ اٹھاؤ, ہم نے ایک ٹانگ اٹھایا. آپ نے کہا دوسری اٹھاؤ, نے کہا نہیں یہ تو نہیں اٹھ سکتی. تو آپ نے فرمایا جو تم نے اٹھائے یہ تیرا اختیار, اور جو نہیں اٹھ سکتی یہ تیری تقدیر. یہ کتنا اختیار ہے تیرا, تو 50-50. اس کا مطلب یہ ہے کہ اختیار کی بات یہ ہے کہ تم اپنی مرضی سے آئے نہیں آئے, اپنی مرضی سے جاؤ گے نہیں جاؤ گے. جو رزق تمہارے نصیب میں نہیں لکھا ہو تم نہیں کھاؤ گے, اور جو لکھ دیا ہے وہ تم ہی کھاؤ گے. تمہارا دل بھی نہیں ہے تو کھاؤ گے, تمہارا ارادہ نہیں ہے کھاؤ گے. اور جس پر تمہارا ارادہ ہے, پوری نظر ہے, پوری طاقت ہے, سب کچھ ہے, اور وہ تم لینا چاہتے ہو لیکن تمہارے نصیب میں نہیں ہے, نہیں. کچھ یہ 50-50 ہے. ہر آدمی چاہتا ہے میں وزیر اعظم بن جاؤں, بن سکتا ہے نہیں بن سکتا. ہر آدمی چاہتا ہے میں مالدار ہو جاؤں, نہیں ہو سکتا. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں غنی ہو جاؤں, نہیں ہو سکتا. نصیب لکھا گیا, تدبیر کرتا رہے. اگر کبھی ہے تو تیری تدبیر تیری تقدیر سے مل جائے گی. میاں اگر کوئی تدبیر نہ کرے اور اس کی تقدیر میں جو لکھا ہو تو پھر اس کو مل کے ہی رہے گا. یہ کیا مل کر ہی رہتا ہے, مل کر ہی رہتا ہے. لیکن صرف بات اس لیے ہے کہ کچھ باتیں ہیں تحت الاسباب اور کچھ باتیں ہیں فوق الاسباب, کہ جو فوق پر بھی ہو, اسباب پہ بھی حکومت میں فوق پہ ہو. تو جو تحت الاسباب ہے, دنیا کی کثرت تحت الاسباب ہے. چونکہ دنیا کو اس نے اسباب کے تحت رکھ دیا, سسٹم بنا دیا, ازل پر ہے یہ تحت الاسباب ہی رہے گا. اب فوق الاسباب کبھی کبھی صادر ہوگا, کیونکہ وہ محتاج نہیں ہے, اس لیے فوق الاسباب بھی ہوگا. اس کی وہ اپنی بے پرواہی, لاپرواہی, سمجھیت سب دکھاتا ہے. اور اس کی مثالیں ہیں. آدم علیہ السلام کو انہوں نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیا, اماں ہوا کو بغیر ماں کے پیدا کر دیا, حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا, سب کر دیا. اونٹنی کو آپ کی حضرت صالح علیہ السلام بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیا. وہ دھمبا جو حضرت اسماعیل کے لیے آیا تھا جنت میں, بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوا تھا. تو یہ دکھایا انہوں نے وقتاً فوقتاً کہ میں کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہوں. ورنہ تم یہ کہتے اگر عیسیٰ بغیر باپ کے نہیں ہو تو تم کہتے بغیر باپ کے پیدا کر ہی نہیں سکتا تھا. کر کے دکھا دیا, بغیر ماں کے بھی کر کے دکھا دیا, بغیر ماں اور باپ کے بھی کر کے دکھا دیا. مقصد یہ سب کچھ کر کے دکھا دیا, لیکن اکثریت اور کثرت جو ہے وہ تحت الاسباب ہے. تو بات صرف یہ ہے کہ جب ہماری سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے, اولیاء اللہ کو کون سا علم دیتا ہے؟ اولیاء اللہ کو کون سا علم دیتا ہے؟ اولیاء اللہ کا علم جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ان کو علم لدنی ہے, تو علم لدنی ہے کیا چیز؟ علم لدنی کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ جو ہماری تمہاری سمجھ میں نہ آتا ہو. سبحان اللہ. کیونکہ دنیا میں ہی ہے نا, اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ بندوں کو سمجھ میں آنے والا ہے.
علم لدنی سے معرفت مراد ہے، اور معرفت سے مراد یہ ہے کہ وہ حقائق الاشیاء کو پہچان لیتا ہے، اشیاء کی حقیقت کو جان لیتا ہے۔ چلیے جیسے ایک سوال آتا ہے ذہن میں کہ ہر ایک نعمت ہے، اگر بعض لوگ اس کو کوشش کرتے ہیں کسی ناجائز طریقے سے حاصل کر لیتے ہیں اور کر لیتے ہیں، اور وہی شخص ہے یا ایک ہی شخص ہے وہ ایک وقت میں کوشش کرتا ہے ناجائز طریقے سے اس نعمت کو حاصل کر لیتا ہے، اور اگر ناجائز طریقے سے نہیں کرتا اور جائز طریقہ اختیار کرتا ہے تو وہ چیز اس کو حاصل نہیں ہوتی۔ اور یہی بات ہمارے ذہن میں رہتی ہے کہ میں نے دیکھا اگر میں کوشش کرتا تو یہ مل جاتا، حرام حلال کو چھوڑو، کوشش کرو اس میں یہ بس تم کوشش کرو تم کو اتنا ملے گا، دیکھا میں نے کیا تو مل گیا یا اس نے کیا تو مل گیا، اب جو نہیں کرتا حرام حلال کے چکر میں رہتا اس کو نہیں ملتا۔ تو اس میں جو نا کثرت حاصل ہوگی یا اس کی تھوڑی سی یہ کیا ہوتا ہے؟ دو راستے ہیں، ایک وہ راستہ کہ جو ہدایت کا ہے، اور ایک وہ راستہ جو گمراہی کا ہے۔ ایک وہ راستہ جو ہدایت کا ہے وہ آزمائش کا ہے، مشکل راستہ ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کیونکہ آزمائش کو بہترین اور احسن طریقے سے گزارنے کا طریقہ صبر ہے، راستہ۔ اب یہ تو ایک راستہ ہو گیا، اب ایک راستہ ہے گمراہی کا۔ گمراہی کے راستے کا جو سرغنہ ہے وہ ہے شیطان، ابلیس۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں قوت عطا فرمائی، اس بات کی کہ دنیا کا کوئی بھی نعمت ہو وہ میرے ذریعے حاصل ہو سکے، مجھ پر اس کو قدرت ہے۔ جس چیز پر شیطان کو قدرت دے دی گئی وہ نعمت نہیں رہی، پھر فریب ہو گئی۔ سمجھنا بات کو، یہ بات بظاہر دیکھنے میں نعمت ہے مگر فریب ہے وہ۔ اب دنیا پر اس کو دے دی گئی، پوری دنیا پر قدرت، تو پوری دنیا نعمت نہیں رہی، فریب ہو گئی۔ اب جب پوری دنیا فریب ہو گئی تو پھر نعمت کیا رہے گی؟ تو تمہاری چاہت تو فریب پر ہے۔ اب جب تم فریب، شیطان اور نفس شیطان کا وزیر ہے، تو وہ کہتا ہے اس کو، اپنے وزیر کو، کہ کیا ہوا تو ترقی نہیں چاہتا، تو ابھی تک میرے پاس کوئی لایا نہیں گھیر کے کسی کو؟ تو وہ کہتا ہے آقا اس کو اس نعمت کی ضرورت ہے، تو پھر اس سے کہتا ہے نفس سے کہ اب تدبیر ڈال اس کے دل میں، کہ اس کو اس کا کسی کی جائیداد قبضہ کر کے کرے، کوئی بھی نہ جائے اس کا، پھر وہ اس کا آتا ہے کہ ایسا کر لے، تدبیر ڈالتا ہے، شیطان مدد کرتا ہے، وہ فریب میں آ جاتا ہے۔ شیطان کا مقصد ہی ایک ہی ہے۔ تو پھر وہ کیوں کہتا ہے کہ میرے بندے تیرے دام میں نہیں آئیں گے؟ صبر کر کے بیٹھے، اس لیے وہ صبر کر کے بیٹھے ہوئے، تدبیر پہ نہیں جاتے وہ۔ ہاں، کیونکہ صبر جو ہے وہ نفس کا دشمن ہے، اور نفس صبر کا دشمن ہے۔ نفس کی جو کاٹ ہے وہ صبر ہے،
اچھا اب رہ گئی دنیا میں نعمت کیا ہے، یہ بھی بات ہے، دنیا نعمت سے خالی نہیں ہے، دنیا میں نعمت ہی صبر ہے سبحان اور حق ہے، کہ جو حق کے ساتھ صبر کیے بیٹھا رہا وہ نعمت میں ہے۔ کیوں؟ تم کہتے ہو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا مطلب؟ تیری بات کرتے ہیں تو اسی سے مدد چاہتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تو مدد کیا چاہتے ہو؟ دنیا چاہتے ہو اس سے کوئی؟ کیا چاہتے ہو مدد میں؟ تم کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، یہ مدد چاہتے ہو اس سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صراط مستقیم اس کی مدد کے بغیر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب کہیں مومنین کہیں مسلمین ہیں ان میں؟ نہ کوئی مومن ہے کوئی مسلم ہے نعمت والا، جب صالحین تک آ گیا مومنین مسلم تو مومن و مسلمین بھی کہہ دیتا، صالحین تک ٹھہر گیا، صالحین بھائی یہی نعمت ہے، یہی نعمت والے، کیوں کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی کہ صرف صالحات بھی نہیں ہے، کہ اعمال صالح کی بھی ضرورت نہیں ہے، خالی حق کے ساتھ ہو جا اور صبر کے ساتھ ہو جا، جب دونوں آگے کانسیپٹ پورے کرے گا جب یہ دو پورے ہوں گے اور پھر صالحین میں آئے گا۔ شیطان کے ساتھ اتنی آسانی سے مل رہا ہے اور رحمان کے ساتھ اتنی مشکل سے مل رہا ہے۔ ہاں جنت بنائی جب اللہ تعالیٰ نے، اور جب دوزخ بنا لی، دونوں چیزیں تیار ہو گئی، تو جبرائیل رب کے بہت نزدیک رہے ہمیشہ سے، روح القدس ہیں، تو تمام فرشتوں میں سب سے نزدیک اللہ کے آپ ہی ہیں۔ آپ نے عرض کری ہے میرے رب، ہم نے سجدہ کیا اور سجدہ کرنے کے بعد کہا کہ اے میرے رب، جو تو نے یہ دو چیزیں بنائی ہیں یہ مجھے دکھا دے، تو جو خواہش ظاہر کری آپ نے، عمر جاؤ اے جبرائیل دیکھو تم نے ہو جانا، ہم نے کیسی بنائی، آئے دیکھنے کے لیے، جنت بھی دیکھی دوزخ بھی دیکھی، آئے اور کہنے کہ اے میرے رب کیا کمال بنایا تم نے بھی، لیکن تیری جنت تو بڑی واقعی ایک ٹھکانہ ہے رہنے کا، لیکن جہنم تو بہت خوفناک ہے، اس میں تو کوئی بھی جانا پسند نہیں کرے گا۔ وہ کہاں، ہاں اے جبرائیل تو صحیح کہتا ہے کہ جنت نعمتوں کی جگہ ہے، وہاں تو سبھی کی خواہش ہوگی، اور جہنم عذاب کی جگہ، یہاں کون جائے گا؟ اب تو نے ان جگہیں ٹھکانے دیکھ لیے، اب تو ان کے راستے بھی دیکھ لے کہ جس راہ سے گزر کے اس جگہ جائیں گے۔ اچھا دکھا، اب جب دکھایا تو آپ سجدے میں گر کے رونے لگے، کہنے لگے جبرائیل کیا ہوا؟ کہا اے میرے رب جنت میں تو کوئی جاتا نظر نہیں آتا ہے، بہت کٹھن راستہ ہے، بہت مشکل ہے یہ تو جانا یہاں سے، تو لیکن یہ تو بہت آسان راستہ ہے، سارے اسی کھڑے میں گرے گے جا کے، کیونکہ یہ راستہ جیسا سجایا ہوا ہے تو سارے تو یہی آئیں گے، اور یہ جیسے کہ اجاڑ کھیڑا ہے، یعنی کہ جیسے ویران ہے، اور یہ جتنی مشکل ہے دشوار گزار ہے یہ راہ گزر، یہاں تو کوئی نہیں آئے گا۔ تو کہا اے جبرائیل وہی لوگ ہوں گے جو ہمارے ساتھ ہوں گے، وہ اسی راستے سے آئیں گے۔ تو بات یہی ہے کہ راستہ ہمیں ہی چننا ہے، آسان بھی اور مشکل بھی، اور پھر اللہ نے تو
آسانیاں پیدا کرنی شروع کر دی، اس دشوار گزار راستے میں سیڑھیاں بنا دی. یہ بھی بات ہے، خالی اس کو دشوار گزار نہیں رکھا، اس کو سیڑھی بھی بنا دی جس میں خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، خدمت خلق ہے، فطر ہے، بہت کچھ ہے، حقوق العباد ہے، لوگوں کے ساتھ لوگوں کے احسان ہے. یہ سیڑھیاں ہیں، یہ لفٹیں ہیں، بلکہ کہ جو اس لفٹ میں سوار ہو چلا جا سیدھا، وہاں تو پھر بھی راستہ چلنا پڑے گا، یہاں تو سوار ہو جا. آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو. اس وقت واقعی فرشتوں کے سامنے مشکل تھا، لیکن اللہ نے کیونکہ وہ مہربان ہے اپنی مخلوق پر، تو اس نے احسان کر دیا، آسان کر دیا. لیکن عبادت کا راستہ خالی عبادت کا راستہ ہے، جنت کا راستہ نہیں ہے. ہاں، جنت کا راستہ ہی خلق کی خدمت اور خلق سے محبت کا راستہ ہے. سبحان اللہ. بلا امتیاز، بلا امتیاز. امتیاز والے کام نہیں ہے. امتیاز کیا ہوتا ہے؟ خلق کی خدمت میں کوئی امتیاز نہیں. کوئی امتیاز نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہا کہ مسلم عیال اللہ، واہ، الخلق عیال اللہ. الخلق ہے. سبحان. یہ خلق اللہ کا عیال ہے. خانے کعبے میں جو بت رکھے ہوئے تھے اس میں ایک بت حضرت ابراہیم کے نام کا بھی تھا. ہے نا؟ تو وہ حضرت ابراہیم سے دشمنی میں رکھا تھا، محبت میں رکھا ہو. تو اس کا مطلب ہے خلق خدا سے نفرت نہیں کرتی، خدا سے محبت کرتی ہے. انداز اپنا اپنا ہے. تو پھر خلق سے خدا کیسے نفرت کرے گا؟ خلق نے جو بت بنائے خدا کی دشمنی میں بنائے کیا؟ ان کا تو دعویٰ یہ تھا یہ ہم کو اللہ کے قریب کریں گے. یہ تو خدا کی محبت میں بنائے انہوں نے. آئی سمجھ بات؟ بس بات اتنی سی رہی ہے کہ ان کو طریقہ کار غلط رہا. صحیح. تمہیں کس بات کا سبق دیا گیا؟ تمہیں بھی خدا سے محبت کا سبق دیا گیا. تم خدا سے محبت کرتے ہو، تم بلا واسطہ کرتے ہو، وہ بلا واسطہ کرتے ہیں. لیکن خدا کا وہ طریقہ پسند نہیں آیا، اور جو طریقہ خدا کو پسند نہیں آیا اس کو وحید آئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس پر عذاب آیا. صحیح. اور وہ عذاب بھی اس لیے نہیں دیتا رہا کہ ان کی دشمنی میں عذاب دیتا ہو، بلکہ عذاب اس لیے دیتا رہا کہ بتاتا رہا کہ مجھے یہ طریقہ پسند نہیں ہے تمہارا. اور یہ بتاتا رہا، اور اس کے محبوب بندے اس کے نبی آتے رہے یہی بات کہنے کے لیے طریقہ درست کر. کہ تو تمہارا طریقہ درست نہیں ہے، تم صحیح طریقے پہ آ جاؤ. وہ کہتے صحیح طریقہ کیا ہے؟ بولے یہ جو میں کر رہا ہوں، نہیں تو خدا کا عذاب آئے گا، وہ ناراض ہو جائے گا تم سے. یہی کہتے رہے نا، جی اور وہی ہوتا رہا. تو اللہ کو اپنی مخلوق سے کوئی دشمنی نہیں ہے. سبحان اللہ. سورہ رحمان میں بار بار عذاب کی وعید دی ہے. جی. کہتا ہے کہ چٹیا سے سر سے پکڑ کے پیروں میں باندھ دیا جائے گا، ہے نہیں؟ جہنم دکھا دی گئی، جہنم ہے، ایسی ایسی جہنم ہے. کہتا ہے وہ یرسل علیکم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، تمہاری طرف آگ کے شعلے چھوڑ دیے جائیں گے، دھواں چھوڑ دیا جائے گا. اور پھر کہتا ہے فَبِأَيِّ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. عذاب کی وعید دے رہا اور اللہ کی کون کون سی نعمت کو کہہ رہا میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب بتاؤ، کسی سے پوچھو کوئی عذاب کی بات کر کے نعمت کی بات کرتا ہے کیا؟ سبحان اللہ. لیکن کمال بات ہے اس کی یہ بات. عذاب کا ذکر تمہیں ڈرانے کے لیے کر رہا ہے، اور اس کا ڈرانا بھی تمہارے لیے نعمت ہے. اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کمال مرشد قربان. سبحان اللہ. کہ اس کا ڈرانا بھی ہمارے لیے نعمت ہے.
کہ وہ کہتا ہے سرکشوں اور غافلوں کا یہ انجام ہوگا، بے شک اس سمجھ تم خبردار ہو جاؤ، تم سرکش نہ رہو۔ تو جب خوف سے ڈرانے سے اگر تم ہدایت پر آ جاتے ہو تو پھر وہ نعمتیں تو ہوئی۔ تو کمال بات ہے اس کی۔ تو وہ اس کا مطلب یہ کہ خلق سے دشمنی نہیں رکھتا، وہ خلق سے محبت رکھتا ہے۔ جب وہ خلق سے محبت رکھتا ہے تو بھائی تو دشمنی رکھنے والا کون ہے؟ تو کہاں سے آ گیا؟ تو نے کیا بنایا ایسا جو تو اس کی خلق کا دشمن ہوگا؟ تو نے کچھ پیدا کیا؟ تیرا کچھ لے گئے وہ؟ جب تو نے نہ کچھ پیدا کیا نہ تیرا کچھ لے گئے تو پھر تو دشمن کیوں ہوا ان کا بھائی؟ میں نے تو پیدا کیا ہے، میں نے تو بنایا ہے۔ میں جو چاہے کروں، چاہے عذاب لاؤں چاہے نعمت دوں۔ تو بات صرف یہی ہے کہ تمہارا کام وہ جس سے محبت کرتا ہے تم اس سے محبت رکھو، یعنی کہ وہ اپنے خلق سے محبت رکھتا ہے تو اپنے خلق سے محبت رکھو اس کی وجہ سے۔ اللہ نے اپنی معرفت اور محبت کو بھی خلق میں ہی رکھا ہے۔ اپنی معرفت اور محبت اس کی ہے ہی خلق میں۔ دیکھو معرفت خلق میں، محبت خلق میں، اخلاص خلق میں۔ تم اپنے رب سے کیا اخلاص کر سکتے ہو؟ تمہیں پتا کیا اخلاص کیا؟ مگر تمہیں یہ پتا ہے کہ میں لوگوں پہ احسان کروں، میرا اللہ خوش ہو، یحب المحسنین، بے شک میرا رب خوش ہو۔ رب خوش ہوتا ہے احسان کرنے والوں سے، محبت رکھتا ہے۔ احسان کر، جب تو خلق پہ احسان کرتا ہے تو پھر اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ جو اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ وہ احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہے، تو وہ تجھ سے بڑھ کر دے گا۔ سبحان اللہ، بے شک وہ تجھ سے بڑھ کر دے گا۔ وہ کیا بڑھ کر دے گا؟ کہ تجھے اپنے نزدیک کر لے گا۔ اور تیرے اوپر سے ظلمت کے جو پردے ہیں وہ ہٹا دے گا۔ عبادت کی کثرت، حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ کسی کو اس کی عبادت سے اچھا مت جانو، کسی کو اس کی عبادت سے اچھا مت جانو، اس کے معاملات دیکھو کہ خلق کے ساتھ اس کے معاملات کیسے۔ ایک تسبیح اور ایک مصلی تو کوئی مشکل کام ہے، سب سے آسان کام ہے۔ اور ایک تسبیح اور ایک مصلی کوئی لے لے تو بہت سارے سیٹ اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہنے کہ چل بھائی تو تسبیح مصلی سنبھال، ہمارے لیے دعا کرتا رہے، تو بھی اللہ اللہ کرتا رہے، ہم تیرا خرچہ اٹھا رہے ہیں۔ اب تو ختم ہو گئی، جہاں کہانی ختم ہوئی، اب کیا ضرورت رہ گئی تمہیں؟ دنیا بھی آئی اللہ اللہ بھی۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ کسی کی عبادت سے مت دیکھ، اللہ معاملات اس سے کے معاملات سے دیکھ کہ اس کے معاملات کیا ہیں خلق کے ساتھ۔ یہ خالق کا محتاج ہے یا خلق کا محتاج ہے؟ اور اس کی عبادت خالق کے لیے یا خلق کے لیے؟ عبادت خالق کے لیے کرو، نیکی خلق کے لیے کرو۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ عبادت سے خدا نہیں ملتا، عبادت سے جنت ملتی ہے۔ مگر خادم خلق کو خدا ملتا ہے۔ سبحان اللہ، جو عبادت اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کے مخلوق کی خدمت کرتا ہے اس کو پھر خدا ملتا ہے۔
اچھا میں اس میں جیسے جو مخلوق کی خدمت کرنا چاہتے ہیں آپ کی باتیں سنتے ہیں ویسے اس میں میاں ایسی باتیں کچھ آ جاتی ہیں ذہن میں کہ جیسے ہم دکھاوا ہمارا ہو جاتا ہے یا ہم دل میں اگر دکھاوا نہیں کرتے چھپا کے کچھ کر دیتے تو پھر دل میں آتا ہے کہ دیکھو میں تو ایسا ہوں میں تو کسی کو بتایا بھی نہیں اور میں نے یہ کر دیا میں نے یہ کر دیا یہ نہیں کہ میں اس کے ساتھ بھی کر دیا اس کے ساتھ بھی کر دیا. یہ دو یا تو شہرت دکھاوا ہاں اور ایک اندر کی بات اس کی وجہ ہاں اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ہم نے نفس کو جو ہے نا وہ ابھی تک خصائل رذیلہ سے پاک نہیں. عبادت کا مقصد ہمارا جو ہے نا عبادت کا اصل مقصد ہے کہ تم اپنے نفس کو خصائل رذیلہ سے پاک کرو. جب تک تم خصائل رذیلہ سے نفس کو پاک نہیں کر لیتے جب تک تم پاکی کے نزدیک نہیں ہو سکتے. ہم عبادت تو کرتے ہیں لیکن خصائل رذیلہ موجود رہتے ہیں ہمارے ویسی کے ویسی. تو ایک آدمی اگر بے وضو نماز پڑھ رہا ہو یا بے غسل نماز پڑھ رہا ہو تو وہ نماز کی ہے قبول ہے بلکہ اور ایک نیا گناہ کر رہا ہے وہ اپنے اوپر. ہمارا وہی حال ہے کہ ایک ظاہری پاکی تو ہماری الگ ہے لیکن ہم باطنی پاک نہیں ہیں. خصائل رذیلہ جو ہیں وہ حالت جنب سے بھی زیادہ خطرناک ہے. ان کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے اب میرے دل میں آئے کہ میں اپنے آپ کو خود ہی اچھا سمجھ رہا ہوں اپنے کام کو ابھی تو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا اب میں تو مجھے بھی نہیں پتا میں اچھا سمجھنے جا رہا ہوں اپنے کام کو. یہی بات ہے میاں صاحب سے پوچھا میں نے ایسے میں نے میاں خصائل رذیلہ کو نکالنا اور عبادت میں اطمینان ہونا یہ کیسے ہونا. انہوں نے کہا کہ تم اپنے عمل سے مطمئن مت ہو. اپنے عمل میں شک رکھو اور وہ شک اس لیے رکھو کہ اس کو بہتر کرو تو دونوں باتیں حاصل ہو جائیں گی. یعنی میں قبولیت کے پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں قبولیت کے لیے تو عبادت ہی نہیں کرنی چاہیے. شک اطاعت کے لیے عبادت کرنی چاہیے اور اطاعت میں شک رکھو کہ میں متی نہیں ہوا ابھی تک کہیں نہ کہیں سرکشی کری سرکشی رہ رہی. قبولیت میں شک نہیں رکھنا چاہیے. ہاں اطاعت میں شک رکھنا ہے. آئے نا سن بات یہ خلق کے خدمت کے حوالے سے آج کل جو تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا کہ بدعقیدہ اگر کوئی کسی کا کام بن جاتا ہے تو ہم سوچتے ہیں تھوڑا ایک آدھا کہ بدعقیدہ ہے کوئی کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو ہماری تھوڑی سی مثال کے طور پر زکوٰۃ کے پیسے ہیں تو کوئی بدعقیدہ ہے یا کوئی ایسی خدمت ہے جو بدعقیدہ ہمارے پاس کام کے لیے آیا تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ تو بدعقیدہ میں اسی کیسے خدمت کر رہے ہیں. اس حوالے سے کیا ہے جیسے بلائم چاہتے تو ایک بات کہوں میں ابھی یہ اچھی بات کری ہوں میں اتفاق سے جیو پہ ہمارا پہلا دن تھا تو وہ بات ہو رہی تھی خدمت کرنے تو وہ سب سے انہوں نے کمنٹس لیے کیا کرنا چاہیے. اس میں مولانا حسین گردیزی بھی بیٹھے ہوئے تھے اویس صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے سب نے اپنی اپنی باتیں کر رہے تھے. وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ آپ کیا کہتے ہیں. میں نے بولا بھائی میں بات نہ عقیدے پہ کروں گا نہ دین پہ مجھے آتی نہیں ہے. ایک بات کہتا ہوں میں اب یہ کس پر ہے مجھے نہیں پتا. لگے کیا میں نے کہا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے کفر سے مرتا ہے تو اس کا وہ ذمہ دار ہے اور اگر کوئی بھوک سے مرتا ہے تو میں ذمہ دار ہوں. اب میں نے تم سمجھ لو خود اپنی بات.
आप यकीन नहीं करोगे, वो मुझसे कहने लगे प्रोग्राम में ही, कहने लगे मैं आधे घंटे बाद बोले मियाँ साहब, मैंने क्या, कहने लगे ये आपका जुमला इस दफा सबसे ज़्यादा चल रहा है सोशल मीडिया से, और पूरी दुनिया में उसको सराहा गया है इस बात पर। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि मियाँ साहब हम खोल में बंद हो गए। एक वक्त था कि जब इस्लाम ही की मदद की जरूरत थी और हमें इस्लाम ही की मदद करनी थी, मुसलमानों ही की मदद करनी थी, इसलिए कि उस वक्त मुसलमानों ही की मदद के लिए था। मुसलमान कमजोर थे। आज मुसलमान कहाँ पर हैं? आज करोड़ों लोग ज़कात देने के काबिल हैं नहीं, और करोड़ों लोग ज़कात देने के काबिल हैं, करोड़ों लोग इसमें फितरे के काबिल हैं, करोड़ों लोग फितरे देने के काबिल हैं, और करोड़ों उसके लेने के काबिल हैं। आज हमारे यहाँ 50% लोग खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। जो लोग खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं वो सारे बरेलवी हैं, सारे देवबंदी हैं, सारे वहाबी हैं, सारे हिंदू हैं, सारे मुसलमान हैं, तो अब हमें तो मदद की जरूरत ये है कि जो खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहा है उसकी मदद की जरूरत है। वो जो भी हमारे हाथ लग गया, जिसको भी हम समझ लेंगे ये सब बहुत मुस्तहक है इस बात का, इंसानियत के नाम। जैसे इसमें तो वो है जो हुकूमत के तो फ़राइज़ हैं, जैसे वाजिबात है, ज़कात का माल है, फितरे का, उसमें तो जो हुक्म है वही आएगा कि वो तो जो उसका मुस्तहक है उसी को दिया जाएगा। उसमें अकीदा नाफिला में देता है, नाफिला भी कर सकते हैं, जैसे चाहे कर लो। बिल्कुल कर वो ज्यादा होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा करो। देखो फराइज तो कर्ज है, कर्जा जिसका है उसी को देना है। सुभान मुसलमान का मान। हम मकसद ये कि अल्लाह जो का कर्ज है ना, हाँ, जी, जी। वो कर्ज फर्ज जो है वो कर्ज है, सुभान अल्लाह। इस्लाम और कर्ज उसी पर अदा होता है जिसका हो। अब ये थोड़ी कर्ज मेरा है किसी और को देकर मुझसे कह दो मैंने फला को दे दिया तुम्हारा कर दो, सुभान। तो अदा नहीं होता। अब मदद की जरूरत है तो तुम अपने माल में से किसी की मदद कर लो, मेरा कर दो तो मुझे दोगे। मदद की बात यह है कि किसी की भी मदद करो, बस सब झगड़ा खत्म हो गया। समझे कुछ ऐसे, यानी जैसे अज़कार में आप तारीफ फरमाते हैं, तो ऐसा कोई जिक्र आसान सा कि जिसको हम करें तो हमारे अंदर से खुद ब खुद खसाइल रज़ीला की कुव्वत टूटे, कम हो। तो जैसे हम बाकी चीज़ों के लिए वजीफे लेते हैं, ये भी कुछ आप बता हम पढ़ें तो हमारी नफ्स की कुव्वत टूटे, कम। नफ्स की कुव्वत तो देखो जब ही टूटती है जब तुम दुनिया को बकदरे जरूरत पे ले आओ और खुदा तुम्हारी ख्वाहिश बन जाए और उसका रसूल। आज तुम्हारी जरूरत खुदा है और रसूल और ख्वाहिश तुम्हारी दुनिया है, तो नफ्स ताकतवर रहेगा ही रहेगा, खसाइल रजीला रहेंगे। देखो सूफिया का जो तरीका रहा वो कहते हैं कि अस सूफी ला मजहब है ना, मशहूर मकबूल है कि सूफी का कोई मजहब नहीं। अब जिसका कोई मजहब ही नहीं हो वो सूफी कैसे हो गया? हकूकुल्लाह में वो कोई समझौता नहीं करता और हकूकुल इबाद में कोई तमीज नहीं करता। वाह, ये मतलब है इसका। हाँ, इसका मतलब ये है कि हकूकुल्लाह और रसूल का जो हुकूक है उस पर वो कोई समझौता नहीं करता, यहां तक कि जिस बात पर शक हो उसको भी तर्क कर देता है, रुखसतों पे नहीं जाता, रुखसत पे भी नहीं जाता। इन हाँ,
اور خلق کے معاملے میں وہ کوئی تمیز نہیں رکھتا، اس کے در پہ مومن آئے یا کافر وہ سب کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا، جو کچھ ہوتا ہے سب کو تقسیم کرتا ہے، سب کو بانٹتا ہے، سب کو کھلاتا ہے۔ اجمیر میں تمہاری دیکھ پک رہی ہے کتنے سو من کی ہے؟ 120 من کی، تو اس پہ لکھا ہوا ہے سارے مسلمان کھائیں گے یہ سارے مسلمانوں کا چندہ ہے، یا صرف سارے مسلمان ہی دیں گے اس کو؟ یہ چونکہ وہ نہ فرائض میں ہے، نہ واجبات میں، نہ واجبات میں ہے، نہ اس پر کسی نہ رسول کا حکم ہے، نہ اللہ کا کوئی حکم ہے۔ ہندو زیادہ وہاں پہ وہ ہندو زیادہ ڈالتے ہیں، ہندو زیادہ کھاتا ہے۔ اس دیگ میں آج تک گوشت نہیں پکا جب سے بنی ہے وہ آج تک، یعنی کہ دوسرے مذاہب کا کتنا خیال رکھا ہوا ہے اس بات کا کہ اس میں گوشت نہیں پکے گا۔ دال تو سبھی کے نزدیک میں جائز ہے، ماس نہیں کھاتے۔ وظائف وغیرہ بھی دے سکتے ہیں، وظائف وغیرہ بالکل دے سکتے ہیں، اللہ کے صفاتی نام وغیرہ دیے جا سکتے ہیں، جو لفظ وہ پڑھ سکتے ہیں اس کو دیتے بھی، ہم بتاتے بھی، ہم سے کوئی رابطہ کرتے تو ہم بتاتے۔ ارے یہ نور بسم ہے، اللہ ہو الرحمن سکتا ہے الرحیم کسی کے بتا دل میں دیتے اتر جائے۔ ہاں، نور۔ کیا بات، ایک ہندو کو بھی بتایا تھا بسم اللہ الرحمن پڑھ رہے، بسم اللہ یہی ایک ہندو کو بتایا تھا، میں پڑھ رہا ہوں۔ بالکل، اس لیے کہ کیا اس کا اللہ نہیں ہے، وہ شروع نہیں کر بالکل سکتا یہ اللہ اسی کے نام نیت سے۔ سے بتایا میں کہ اللہ ایمان کی دولت دے دے اسے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ بسم اللہ کے معنی بھی ہیں کہ شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے نہیں یہاں پہ، اس میں ہے نہیں کہنا چاہیے۔ کہ شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا، نہ کرتا ہوں نہ کرتی ہوں۔ تو اب یہاں کافر اور مومن کا معاملہ بٹ گیا، شروع اللہ کے نام سے کر رہا ہے، وہ تو کافر کا بھی اللہ اور مومن کا بھی اللہ، رحمان تو کافر کے لیے بھی ہے اور مومن کے لیے بھی۔ رحمان کے معنی تو مہربانی کے ہیں، مہربانی کس کی نہیں، کس پر نہیں ہے اس کی، اور اس کا رحم بھی سب پر ہے، کافر پر بھی مومن پر بھی، کیونکہ اگر کافر پر اس کا رحم نہ ہوتا تو کوئی وجود نہ رہتا۔ اللہ، جو وجود دنیا میں موجود ہے اس کے رحم کی وجہ سے اور اس کی مہربانی کی وجہ سے۔ بات یہ ہے کہ کر سکتے ہیں، اصل میں بات یہی ہے نا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، وقت ہمیں تو نہیں کہنا چاہیے، وہ تو صحیح اس نے کیا کیا، وہ کہتا ہے کہ دین مومن کیا فی سبیل اللہ جہاد، اور دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔ مومن وہ ہے کہ جو اللہ کے دین میں فی سبیل اللہ جہاد کرتا ہے، جد و جہاد کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے اس کو۔ اور مولوی وہ ہے کہ جس نے اللہ کے دین میں سے فی سبیل اللہ فساد کرنا ہے، یعنی کہ وہ علماء سو کے بارے میں۔ لیکن یہ کون پہچانتا ہے کہ سو ہے یا حق ہے؟ علم والا، عوام پہچانتی ہے، عوام تو کہتی جو میری مرضی کا ہوگا وہ صحیح ہے، بس ختم، اور سو انہیں کی مرضی کے ہوتے ہیں۔ میں ایک کو نے اپنی بیگم کو طلاقی تھی، میں اس کو 1.5 گھنٹہ 3 گھنٹے سمجھایا تھا، پھر میں نے کہا آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کہہ رہے میں ذرا وائف سے پوچھ کے میں نے کہا بھائی وائف نہیں ہے تمہاری، لیکن وہ ابھی تک کیوں وہ کہیں سے لے کر آ جاتا، وہ بھی تو یار بول بھی ہے، لیکن ان کی مرضی کی تھی، خواہش پر یہ نا ہماری بات یہی ہے کہ ہم نے
دین میں عقل کو استعمال نہیں کرتے، دین پر عقل کو استعمال کرتے ہیں۔ یہی گروہ ہے ہمارے یہاں تو، ایک وہ گروہ ہے جو عقل کو دین میں استعمال کر رہا ہے، ایک وہ گروہ ہے جو عقل کو دین پر استعمال کر رہا ہے، اور جو عقل کو دین پہ استعمال کرتا ہے اس سے وہ بہت تعویلات ہیں، کیونکہ اس پہ تو شیطان تھپکی دیتا رہتا ہے کہ میں تجھے مسئلے مسائل بتاؤں گا کیسے کرنا ہے۔ ایک موضوع سے ہٹ کے کبھی آپ جیسے دادا میاں کے پاس گئے عید کے موقع پہ، عید کی کوئی بات ہوئی آپ کے لائف میں بزرگوں سے، کیا اس کے اگر کچھ تجربہ ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ خواجہ مدنی حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات ذرا سخت تھی معاملات، اور عثمان میاں کی بڑے یاد تھے، ان سے جب ملاقات ہوتی تھی عثمان میاں سے عید پہ تو بڑے ہوئے اہتمام سے ملتے تھے سب سے، وہ یہ ان کا عام روٹین کے مطابق معمولات تھے۔ خواجہ مظہر حسین صاحب جو تھے وہ عید والے دن کسی سے نہیں ملتے، دوسرے دن ملتے تھے، وہ بھی کسی سے گلے نہیں ملتے تھے، جو آتا تھا وہ بس 10 بوسی کہہ کے مل گیا۔ اب کوئی بھی ان کو آئے گا کہے گا 10 بوسی کری عید مبارک، وہ کچھ جواب نہیں دیتے تھے، خاموش رہتے، بس کہتے تھے اللہ خیر کرے۔ تو 2 عیدیں میرے سامنے ہوئی، ایک عید پر تو ہماری کو سمجھ میں نہیں آیا، خیر جب دوسری عید تھی تو پھر وہی معمول ہوا، تو پھر میں نے پوچھا 2 دن نکال کر عید پہ، یعنی عید کے دن گزر گئے جب؟ ہاں جب میں نے پوچھا، میں نے کہا میاں عید والے دن آج کیوں نہیں ملتی کسی سے؟ پہلے تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، کسی سے بھی نہیں ملتے تھے، اپنے حجرے سے نہیں نکلتے تھے۔ تو میں نے کہا نہیں میاں، اب چونکہ ہم آپ کے مرید ہیں، آپ کے راستے پہ چل رہے ہیں، تو اگر ہمیں یہ پتہ چلے کہ بھئی آپ اس لیے نہیں ملتے ہو تو ہم بھی وہی عمل کریں۔ یہ تو صحابہ کا بھی طریقہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تھے، تو میاں صاحب فرماتے تھے، کہنے لگے میاں میں بس مجھے اس بات پر تو شبہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہم نے عبادت کری وہ چونکہ اس کی توفیق سے کری تھی، تو اب قبولیت کا معاملہ ہمارا نہیں رہا، اس کی مرضی پر، اور جب ہم نے عمل کیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی مرضی تھی کہ ہم عمل کریں، اور جب اس کی مرضی تھی تو وہ قبول کیوں نہیں کرے گا؟ تو کہنے لگے میں تو صرف اس بات پر سوچتا ہوں اور اس بات پر الگ رہتا ہوں کہ میں نے اطاعت کی نہیں کی پوری، اور اس کی معافی مانگتا رہتا ہوں کہ میری اطاعت میں کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کو معاف کر دی، تیری طرح سے مجھے کوئی شک نہیں ہے، لیکن بولے یہ کیونکہ پہلا دن بڑا قیمتی ہوتا ہے معافی کا، لہذا یہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ سبحان حضرت عمر کا بھی یہی معمول جی، کہ آپ ایک دن روتے رہتے تھے، تو یہ ان کا میرے معمول۔ اچھا عثمان میاں جو تھے ان کا طریقہ وہ تھا عام لوگوں کے ساتھ
بڑے ملے جلے رہتے تھے، ملتے جلتے تھے، بہت اچھے طریقے سے لوگوں سے ملتے جلتے تھے. تو وہ عام دنوں میں ویسے نہیں ملتے تھے لوگوں سے. عید کے دن ایک دن میں نے میاں صاحب کو کہا، میں نے کہا میاں یہ کیا نکلا، آپ عام دنوں میں لوگوں سے نہیں ملتے ہو زیادہ، لیکن اس دن ہر آدمی سے ملتے ہو، کیا بات ہے؟ ارے کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ یہ سب اللہ کے مہمان تھے، اللہ کے دوست تھے، سبحان ان کا استقبال ضروری ہے. سبحان میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی. کہنے جو اللہ کی اطاعت میں ہوتا ہے وہ اللہ کی مہمان نوازی میں ہوتا ہے، اور عام دنوں میں یہ کرتے ہی نہیں ہیں. تو اب اپنے اپنے طریقے ہیں اور اپنا اپنا ان کا سوچنے کا انداز ہے، اور سب کی لوجک اپنی اپنی درست ہے. تو یہ بات ہے. آپ نے عثمان میاں کے طریقے کو اختیار فرمایا. ہاں نہیں، ان کا طریقہ تو بہت خطرناک تھا، سب تھا. تو گھر والے بھی نکال دیں گے. شروع میں ایک گفتگو آپ فرما رہے تھے، ارشاد فرمایا آپ نے کہ جو شب قدر ہے وہ ازل سے اس میں فیصلہ ہو چکا ہے، اور جس سے یہ قرآن اس پہ نازل ہوا اس شب، تو یہ ایک واقعہ رونما ہو گیا. تو یہ کچھ بزرگوں کے قول آتے ہیں کہ پہلا روزہ اگر جمعرات کو ہوا یا پہلا پیر کو ہوا تو یہ 21ویں شب قدر ہے، یا 23ویں یا 25ویں. جب وہ فیصلہ ہو چکا تو پھر اس طرح ایک رات تعین ہو گئی نا وہ تو. ہاں ہاں، یہ سمجھ لو یہ کہا جائے کہ یہ سب بزرگوں کے قیاس ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. لیلۃ القدر کی جو میں نے تمہیں ایک ترتیب بتائی تھی وہ سب سے لاجواب، بہت لاجواب ترتیب ہے، اور پوری ایک لاجک ہے اس میں. دیکھو وہ کسی شاعر کا شعر ہے، وہ کہتا ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ یکدم نہیں ہوتا. یہ لکھی گئی تھی انبیاء علیہ السلام، پچھلے انبیاء نے بشارتیں دی تھی اس کی، اس رات کی. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ لکھی گئی تھی، ازل میں لکھی گئی تھی، اور اسی امت کو دینی تھی، جس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی. اسی لیے ترتیب والے ان کی عمر بھی سب سے کم رکھی گئی، مختصر رکھی گئی، اور ان کا اور قیامت کا درمیان بھی زیادہ نہیں رکھا گیا. لیلۃ القدر کے بارے میں یہی بات ہے کہ اس میں 30 الفاظ آتے ہیں. بزرگ فرماتے ہیں کہ اس میں 30 الفاظ ہیں. 27واں الفاظ حیا ہے اس کا، باقی 3 الفاظ بعد میں ہوتے ہیں، خطہ، مطلب، اجر. اس کے بڑے راز ہیں. میں اب تھوڑی سی ایک بات کر رہا ہوں. قرآن کا نزول حیا پہ ہے. ستائیسویں دن، یعنی کہ 27ویں رات، وہی نزول قرآن کی رات ہوئی اور وہی شب قدر کی رات ہوئی. لیکن وہ کلیہ نہیں ہے کہ شب قدر اس رات کو ہوئی. اس رات کو ہوئی تھی جس رات کو یہ واقعہ ہوا تھا، نزول قرآن، اس رات کو وہ ہوا تھا، وہ ایسے ہی ہوا تھا. اب ہے کہ اعداد ہیں 5 اور 10، آگے الفاظ ہیں 3. 15 کو 3 سے ضرب تو 45 عدد ہیں آدم کے. آسینہ و کل شیء عدد، ہم نے ہر چیز کا احاطہ گنتی میں کر لیا عدد. تو شب قدر کس کے لیے خاص ہوئی؟ آدم. ہائی کے 15 ہیں، ہائی
15 عدد ہیں ہوا کے. ہوا کون ہوئی؟ عورت. آدم مرد. تو انسان عورت اور مرد دونوں کے لیے کیا ہوئی؟ شب قدر. اس کا ثواب کسی تیسرے کو ملتا ہے؟ نہیں. اب اس میں 4 الفاظ ہیں. من کل امر، آگے سلام. یہی 4 الفاظ بس سر ہیں، اسی میں شب قدر کا پتہ ہے کہ کہاں ہے. من کل امر سلام. من میرے، کل تمام، امر حکم، سلامتی میرے حکم میں ہی سلامتی. اب 4 میں یعنی کہ انسان ہے، تمام، حکم، سلامتی انسانوں کے لیے. اب آگے کیا ہے؟ اس میں ہے اور یا بڑا کمال بات ہے. یا ہو راجے کس طرح ہے؟ اچھا، اب ہم یا صیغہ ندا اور ہو کا مفعول ہا ہے. ہا کے عدد 5 ہے. تا کراتیں کتنی آئیں؟ 5. اس میں را 5 جگہ آیا. آیت ختم ہونے پر اختتام پر 5 جگہ آتا ہے. ایک را کے عدد 200 5 کے 1000. کتنے دنوں سے، مہینوں سے بہتر ہے؟ 1000. اسی طرح بزرگوں نے وہ راتیں قیاس کی ہیں ان پر. 5 راتیں ایک آیت سے ایک دن نکالا. اور پھر کیونکہ اس میں راز کیا ہے؟ راز ہے لفظ ہا، جس کو حیا کا ہو کہتے ہیں. اصل راز ہے ہائی کے. اگر ہم عدد لگاتے ہیں تو بنتے ہیں 15. 15 کو اکٹھے کرو تو بنتے ہیں 6. ہاں کی 6. بعض مقام پر 6 بھی کہا گیا ہے. بعض مقام پہ 5 کہا گیا ہے. اور بعض مقام پہ 3 پورا سال کہا گیا ہے. یہ پورے سال کی طاقت میں تلاش کرو. تو بزرگ کہتے ہیں کہ ہر طاق رات میں اپنا معمول بنا لو سورہ قدر پڑھنے کو. کہ جس نے ہر طاق رات میں سورہ قدر پڑھی اس کو پورے سال میں کبھی نہ کبھی سورہ قدر مل جاتی ہے. قدر اس رات میں ایک دفعہ اگر کسی نے پڑھی اس کا معاملہ کیا؟ جس نے ایک دفعہ سورہ
قدر اس رات میں پڑھ لی گویا اس کو سلامتی ہے. وما ادراک، اگر تمہارے پاس ہر رات کی قدر ہو جائے تو ہر رات لیلۃ القدر ہے. بس رات کی قدر نہیں ہے ہماری. آئی نا سمجھ؟ اگر ہم رات کی قدر کر رہے ہیں تو ہر رات شب قدر ہو جائے. تو وہ کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں کہ شب قدر کبھی جس رات میں نہیں آئی، رات نہیں آئی. کیوں؟ احیا ہے، اور اللہ جو ہے وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے. تو جب بھی تلاش کرو اس کو طاق رات میں کرو، پورے سال کرو. تو لہذا بزرگ کیا کرتے ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ یا عشاء کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ قدر کو اپنا معمول رکھتے ہیں روزانہ. ہاں اگر ایک رات آگے عادت میں آ جائے گا. ہاں. اور یہ اس کے بنتے ہیں ایک رات کے سال کم و بیش 84 سال. آئے نا ہم لوگ. ان 4 الفاظوں کی بڑی اہمیت ہے. من کل امر سلام. وہ کہتے ہیں جس نے ان 4 حروفوں کا، لفظوں کا بھید پا لیا، اس کی ہر رات شب قدر ہے. کیوں کہ جو جمال شب قدر نکلتی ہے، جو جلوہ اس کا ہوتا ہے، وہ اللہ کی ایک تجلی ہے. اور وہ تجلی اس وقت جو اس کی ہے وہ انتہائی سلامتی کی تجلی ہے. وہ تم اپنے قلب میں پیدا کرو، اپنے نفس میں پیدا کرو. تو یہی دیکھ لیا کرو. وہ انہی 4 الفاظ میں. بابا فرید الدین مسعود گنجی شکر رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر یہی تھا. من کل امر سلام. اور ہی پہ آپ نے ریاضت فرمائی. تو من کل امر حاصل ہو گیا تھا. اس کا نتیجہ ہے یہ، اور اس میں سلامتی ہے. اور اس کی سلامتی کا ظہور ایسے ہوا کہ آپ سے کم و بیش 36,000 کتنے 36,000 آپ نے پائے کہ ولی پیدا کیا، جن سے تمام عالم روشن ہے. یہ چونکہ ظاہر کی بات نہیں ہے، ایک وہ بات میں کر رہا ہوں کہ کہتے ہیں کہ بحر وحدت پر بھی آپ کی ڈیوٹی ہے. یہ آپ کو امر عطا ہوا تھا.
کچھ خدا کے راز خدا کی آیات میں موجود ہیں، یہ نشانیاں ہیں آیت، کچھ ظاہری نشانیاں ہیں، اس کا ظاہری ترجمہ بالکل الگ ہے اس سے، کچھ باطنی نشانیاں ہیں، لیکن ظاہری ترجمہ اس سے متصادم نہیں ہے، الگ نہیں ہے۔ ان صورتوں میں خدا کے راز ہیں موجود، اور اس طریقے سے ہیں پوشیدہ کہ جیسے کہ دودھ میں مکھن اور گھی پوشیدہ ہے۔ کہ جب تم دودھ پیتے ہو تو تمہیں مکھن یا گھی کا ذائقہ آتا ہے؟ نہیں آتا۔ تم یہ صورت پڑھ رہے ہو لیکن اس کا تمہیں ادراک نہیں ہو رہا، اس کی معرفت نہیں آ رہی۔ کیوں کہ دودھ کا اصل گھی ہے اور مکھن، دودھ کا اصل مکھن ہے اور مکھن کا اصل گھی ہے۔ تو اس صورتوں کی ایک ظاہری صورت ہے اور ایک معرفت ہے اور ایک حقیقت ہے۔ ظاہری صورت شریعت پر ہے اس کی اور اس کے ساتھ ہے۔ اب کسی کو دودھ پی کے پوچھو تو گھی کا مزہ آیا؟ پاگل ہو گیا، تیرا دماغ چل گیا ہے، وہ تمہیں چریا ہی سمجھے گا نا، تو یہ بات کرنے والوں کو چریا ہی سمجھیں گے، یہ پاگل ہے، چریا ہی ہے۔ تو دودھ کہاں گھی کہاں، کہ دودھ پی کے گھی کا ذائقہ کیسے آ جائے گا بھائی؟ لیکن چوں کہ وہ اس وقت دودھ ہی پی رہا ہے، اس کے سامنے دودھ ہی ہے، اور دودھ میں ہی اللہ نے اس طرح اس کو پوشیدہ کر دیا ہے کہ اس کا ذائقہ تک ظاہر نہیں ہوگا۔ آئی نا سمجھ بات؟ تو اسی طریقے سے اس کی معرفت تک ظاہر نہیں ہوتی، ذرہ برابر بھی، اس کی روشنی بھی ذرا بھی ظاہر نہیں ہوتی عام لوگوں پر۔ مومن اس کو عام طور پر پڑھتا ہے نا، مسلمان وہ اس نہیں پڑھتا اس کی معرفت کیا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، خدا کے راستے میں وسیلہ تلاش کرو اور مجاہدہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، یعنی کہ تم پہ ہماری معرفت اور حقیقت کھل جائے، ظاہر ہو جائے۔ جب تمہیں معلوم ہوگی، کسی بات کا علم ہوگا تو اس کا احساس ہوگا۔ دودھ ہے، دودھ میں کوئی چینی ملا دیتا ہے تو آپ کو دودھ کی مٹھاس بڑھ کے لگتی ہے۔ کسی نے ڈال دی ہے نا چاہے آپ کو نہیں بتائیے، لیکن آپ کو دودھ میٹھا ہے کیوں اس میں ڈال دی؟ کیوں محسوس ہو رہا ہے وہ اس لیے کہ وہ دودھ کا جز نہیں تھا۔ تو فوراً احساس ہو گیا اس کو تمہیں۔ لیکن مکھن اور گھی دودھ کا جوس ہے، اس میں موجود ہے، اس کا احساس نہیں ہو رہا تمہیں، لیکن بالکل بھی چاہے تم 10 سیر دودھ پی لو۔ جبکہ 10 سیر دودھ میں آدھا سیر تو گھی ہوگا، اور خالی گھی ہوتا ہے، قطرہ زبان پہ ڈالو گے تو فوراً گھی کا ذائقہ آ جائے گا، کسی گھی ہے بھائی یہ۔ تو اب چونکہ دودھ سے گھی کو الگ ایک ترکیب ہے کرنے کی، اب دودھ کو جماؤ، دہی بناؤ، اس کو رڑکو، محنت کرو، یہی مجاہدہ ہے۔ جب تم نے رڑک کے اس کو الگ کر لیا اور پھر اس کو آگ پہ چڑھا دیا تو گھی نکل آیا، چھاچھ الگ ہو گئی، گھی الگ ہو گیا، مکھن ختم ہو گیا۔
अब फला आ गई। अब ये दूध तो महफूज नहीं हो सकता था, ये महफूज हो गया। दूध कितने दिन महफूज करते हो? इसको तुम साल रखे हो, 2 साल रखे हो, ये महफूज है इसलिए कि ये फला में आ गया, ये खराब होने वाला नहीं। तो तुम जब मार्फत और हकीकत तक पहुंच जाते हो तो फला में आ जाते हो, और जब फला में आ जाते हो तो फिर खराब होने वाला कुछ नहीं है, महफूज होगा। इसीलिए कहा कि अंबिया मासूम और औलिया अल्लाह महफूज है। महफूज ये नहीं होता कि वो गुनाह से पाक हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। गुनाह होता है उनसे भी, लेकिन उनका गुनाह में नुकसान नहीं करता, इसलिए कि फौरन एहसास गुनाह करा दिया जाता है, और फिर वो उसके गुनाह की लज्जत लेने से ज्यादा तौबा में मुशक्कत करते हैं। और जब वो तौबा में उससे ज्यादा मुशक्कत करते हैं और तकलीफ उठाते हैं तौबा करने में, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उनके उस गुनाह को नेकी में तब्दील करता है और उनके दर्जात को बढ़ा देता है। औलिया आम आदमी तो गुनाह करता है तो वो कहता है कि मैंने क्या करा, उन्होंने भी तो किया था। वो तो ये सोचता है कि मेरा गुनाह तो इससे छोटा है। अब एक आदमी किसी एक प्लाट पे कब्जा कर लेता है तो वो कहता है मैंने क्या करा, जाओ नवाज शरीफ को पकड़ो, उन्होंने 300 रुपये कब्जा किया हुआ। ये तो भी हमारे वो है ना, यार है ना कि इससे कम है तो कोई बात। हाँ, तो हमने मेयारी बनाया ना, नेकी और बदी में सब मेयारी तो बना हुआ है हमारा। कोई हमारे सामने रुपया खैरात करता है, हम 100 रुपया करके कहते हैं कि बस इसकी औकात रुपये की थी, हमने 100 रुपया कर दिया। मेयार बना लिया ना तुमने। बात ये नहीं है, बात ये है कि जिसके पास नहीं हुआ उसने कर दिया, जिसके पास होता है वो करता है तो क्या कर दिया उसने। असल तो उसकी खैरात है, इसके पास नहीं है और वो कर दे। तो तेरे पास अगर नहीं है और तू बच गया गुनाह से तो कमाल हुआ। जिसको मौका लगा वो बच गया तो कमाल हुआ, जिसको मौका ही नहीं लगा वो बच गया तो उसको क्या कमाल हुआ। गुनाह की ताकत ना होना भी गुनाह से बचने का एक जरिया है। अब तुम गुनाह से बचते हो, गुनाह की ताकत ना होने के बाद उस गुनाह से बचते हो, तो ये तुम्हारा बचना नहीं है। बचना तुम्हारे इख्तियार के बाद है कि जब तुम गुनाह का पूरा इख्तियार, पूरी ताकत रखते हो, फिर गुनाह नहीं करते हो, अल्लाह के रसूल के खौफ से दूर रहते हो। तो इसका मतलब है ये बचना हुआ, ये नहीं किए बस। इसीलिए बुढ़ापे की नेकी को कम कहा है ना, और जवानी की नेकी को। तो उस वक्त जब वो नेकी से गुनाह से बचता है उस वक्त कमाल है। वो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह शेर है, वो कहते हैं दर जवानी तौबा करदम शेवाए पैगम्बरी, कि जवानी की जो तौबा है वो पैगम्बरों का शेवा है। कि गोया वो ऐसे है जैसे पैगम्बरों की तौबा, कि पैगम्बर जिस तरह परहेजगार जवानी में अपने होते हैं, इस तरीके से वो आदमी अपनी जिंदगी गुजार रहा है तो उसका आखिर उनके साथ होगा। गुर्ग जालिम मशहूद है परहेजगारम बवक्त पीर। अब बुढ़ापे में तो भेड़िया भी परहेजगार हो जाता है, दादी नहीं रहते, वो बकरियों के रेवड़ों में मुंह लटकाए बैठा रहता है। हदीस में है कि जब कोई जवान आदमी तौबा करता है और वो तौबा तो नसूहा यानी कि गुनाह न करने के इरादे से करता है कि अब मैं गुनाह नहीं करूंगा और मैं तौबा कर रहा हूं, तो उसकी उस तौबा से अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया के कब्रिस्तानों से 40 दिन के लिए अज़ाब उठा देता है। फिर 40 दिन तक उन कब्रों का अज़ाब नहीं किया जाता।
اس کی خوشی میں کہ آج ایک جوان نے توبہ کی. تو بات یہی ہے کہ وہ ان بزرگوں نے صوفیہ کا طریقہ یہی رہا کہ انہوں نے لاکھوں کروڑوں کو جوانی میں توبائیں کرائی اور پھر اس میں قائم رکھا. یہ خدا کے راز ہیں. اچھا خدا کے راز وہی جو دنیا میں موجود ہے باتیں. وہاں آسمان میں کوئی بات نہیں ہے ایسی جو خدا کا راز ہو. لیکن خدا کا راز یہ ہے کہ جب تم کسی بات کی حقیقت کو جان لو تو تم خدا کے سار سے واقف ہو گئے. جیسے کہ ایک واقعہ مشہور واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ کہ وہ آپ نے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کسی بات سے بہت خوشی ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو. تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ کچھ بھی مانگ لو. آپ نے فرمایا کچھ بھی مانگ لو. آپ نے کہا پھر مجھے مہلت دے, میں اپنے والد سے پوچھوں گی. مہلت جاؤ پوچھو. آپ نے حضرت صدیق سے ذکر کیا کہ آج سرکار اتنے خوش تھے اور آپ نے فرمایا مجھ سے مانگو اے عائشہ جو مانگنا. تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ, انہوں نے کہا کچھ بھی. انہوں نے کہا کچھ بھی. وہاں کہتے جاؤ ان سے کہنا کہ جو خدا اور آپ کے درمیان راز و رموز اور اسرار ہوئے اس میں سے کوئی ایک راز بتا دیں. آپ نے سرکار عالم سے یہی سوال کیا. آپ مسکرائے اور آپ نے کہا اے عائشہ تم نے مانگا بھی تو علم بھی مانگا. تو آپ نے فرمایا کہ میں بتاتا ہوں خدا کو اس رازوں میں جو دن ہوئے ایک راز. آپ نے فرمایا بتا دیں. تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ خدا کے رازوں میں سے اس دن ایک راز تھا کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑو. کہ یہ کتنی نیکی بندہ نہیں جان سکتا, اس کا اجر اللہ دے گا. کتنی چھوٹی سی بات ہے یہ. اب حضرت عائشہ کو یہ بات پہلے سے نہیں پتہ تھی. اس انداز میں نہیں پتہ تھی کہ خدا کا راز ہے. اب ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑو. یہاں بات رب العالمین کی ہے, رب المسلمین یا مومنین کی نہیں. اس میں بڑا راز ہے. اس کی مخلوق میں جو بھی ہو یعنی جس نے اس راز کو سمجھا اس نے سمجھا. بس ہر چیز کی بنیاد ہے اور ایک حد ہے کہ وہ اپنی بنیاد سے اپنی حد تک ہے. پھر اس کے بعد سے دوسرا شروع ہوتا ہے, پھر تیسرا شروع ہوتا ہے. یہ مدارج ہیں. جس درجے میں جو ہوتا ہے نا اس کی نظر ویسی ہے. بس فقیر فقار سے دیکھے گا, قاری ہے تو قرات سے دیکھے گا, ولی ہے تو ولایت سے. اب ایک ولی کوئی کام کر رہا ہو تو وہ فقہ کے نزدیک حرام ہوگا, جیسے موسیٰ کا اور حضرت خضر کا واقعہ. موسیٰ فقہی تھے, اور وہ صوفی تھے, تو ہر کام پہ اعتراض کیا. یہ حال مولوی کا کہ جب کسی کو کوئی نیکی کرتے دیکھے گا اور وہ
اس کے حساب سے شریعت کے مطابق نہیں ہوگی اس کے حساب سے ہاں وہ فوراً ٹوکے گا، کہنے لگے یہ کافر ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں، ہاں اس کے حساب سے، میں وہی تو کہہ رہا ہوں اس کے حساب سے. لیکن بات یہ ہے کہ صوفی کہتے ہیں کہ کسی نیکی کے کرنے میں اگر کفر کاذب لازم بھی آ جائے تو کر لو. یعنی کہ جو ایک کے خیال میں کفر ہو اور دوسرے خیال میں نیکی ہو تو کر دو. نیکی آئی نا سمجھ، کیوں نجات دینے والا کوئی اور ہے. تمہیں نہیں پتا کون سے تمہارے عمل سے تم نجات پالو. میری شاعر کا شعر ہے، وہ کہتا ہے میری نجات ان واعظوں سے کیا ہوگی، یہ تو مجھے جہنم میں پہنچا کے چھوڑیں گے، کچھ بھی کر لوں. ایک کا ساتھ دوں گا دوسرا کہے گا جہنم ہی ہے. وہ کہتا ہے کہ میری نجات ان واعظوں سے کیا ہوگی، بڑا کریم ہے جس کا گناہ گار. آئے سمجھ میں؟ میں تو اس کے کرم پہ نظر رکھ کے کر رہا ہوں جو کچھ کر رہا ہوں. اگر ان کی باتوں پہ کروں گا تو یہ تو کہیں نہیں چھوڑنے والے ہوں مجھے، یہ تو جہنم میں پہنچا کے ہی چھوڑیں گے. بیسیکلی محبت اور حدود میں جنگ رہی. کیونکہ وارفتگی جو ہوتی ہے نا، اس کو ضلالت کہا گیا ہے، ضلالت کہا گیا ہے، اور ضلالت کو وارفتگی کہا گیا ہے. اب اس میں دو طرح پر ہے. وہ وارفتگی حق کے ساتھ ہے یا گمراہی کے ساتھ. اگر گمراہی کے ساتھ ہے تو قباحت ہے، وہ کفر ہے. اور اگر حق کے ساتھ ہے تو کمال ایمان ہے. جیسے کہ اللہ کی سورت بدو میں فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہاں کہ اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا. تو ہم نے آپ کو چن لیا، اپنی طرف کر لیا. اور جبکہ وہاں لفظ کون سا استعمال ہوا ہے؟ اگر کوئی بے دین اور شخص اس لفظ کا ترجمہ کرے تو وہ کہے گا گمراہی. اس کی تعبیر گمراہی سے کرے گا. نعوذ باللہ منہا، جیسے کہ آپ گمراہ تھے ہم نے آپ کو ہدایت کی. ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ وارفتہ تھے ہماری محبت میں. اور جب آدمی کسی محبت میں وارفتہ ہوتا ہے تو اس میں سے قلم اٹھ جاتا ہے، کسی حد میں نہیں آتا. سبحان. تو وہ کہتا ہے کہ آپ کسی حد میں نہیں تھے، ہم آپ کو حد میں لے آئے. آپ کی محبت سے کمال کو پہنچ رہی تھی کہ آپ کو ہم حد میں لے آئے تاکہ
آپ سے لوگ مستفید ہیں، فائدہ ہوتا ہے، ہدایت پائیں۔ کمال یہی ہے کہ آپ ہمارے معاملے میں وارفتہ بھی رہیں اور خلق کے معاملے میں حاضر ہو جائیں، وہاں ہوش میں ہو اور یہاں وارفتہ ہو۔ تو آپ کا وہی حال ہے، آپ کا قلب ایک طرف رب کی محبت میں وابستہ تھا اور ایک طرف خلق کی ہدایت میں مصروف، مرج البحرین تھے آپ۔ آپ جیسا اسی لیے کوئی نہیں گزرا۔ سبحان۔ تو یہی وارفتگی جو ہے نا انسان کے قلب میں ہونی چاہیے۔ بس بنیاد سے بچو، فروغ پہ کسی کی نظر مت رکھو، اپنا کام کرتے رہو۔ یہ دوبارہ شاید فرمائیے، بنیاد سے بچے، حدود سے بچو حدود سے بچے، اور فروغ پر مت جاؤ، صحیح، خدمت کے جذبے میں جذبے لگے، خدمت کرتے رہو۔ کوئی کچھ بھی بولے بس لگے رہو۔ ہاں، میاں وہ بہت سے لوگ آپ کو عید مبارک بھی کہہ رہے ہیں اور آپ کے مرید بھی ہیں، خلفاء بھی ہیں، ان کے لیے آپ کیا فرمانے؟ فرما دیں، کچھ فرما دیں، دو لفظ۔ میاں یہ ہمیں پتہ چل رہا تھا مگر ہم نے خود نہیں بتایا۔ سبحان اللہ، 12:15 ہو گئے۔ نہیں میاں 12:15 ہو گئے۔ میاں آپ دو لفظ ان کے لیے ارشاد فرما دیں جو میری طرف سے بھی ان لوگ کو سب کو خیر مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام عبادتیں، تمام نیکیاں، تمام صحیح کو قبول فرمائے آمین۔ اور ان کو اجر عظیم عطا کرے اس پر، اور ان لوگوں پہ جو لوگ محبت کرتے ہیں یا جنہوں نے ذرا بھی سلسلے کی کسی بھی سلسلے میں کسی بھی طرح کی خدمت فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبول کرے، ان کو اجر دے، آمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آگے بھی اس چیز کی توفیق عطا کرے کہ نیک عمل کرتے رہیں، آمین، اللہم اور اللہ ان کے عمل قبول کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں اپنے رسول کی محبت ڈالے اور خاتمہ ہمارا سب کا بالخیر فرمائے۔ آمین۔